کہانی شروع ہوتی ہے جب نانا جان راہا کے پاس آتے ہیں اور وہ راہا سے آ کے کہتے ہیں کہ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ لہجہ بہت سنجیدہ اور فکرمندانہ انداز ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ راہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی کر دی جائے، کیونکہ ایک نہ ایک دن ہر لڑکی کو اپنے گھر جانا ہوتا ہے۔ یہ سنتے ہی راہا کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور اس کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ پھر نانا جان راہا سے کہتے ہیں کہ لڑکا تمہارا دیکھا بالا ہے، تم بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو اور ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکا تمہیں پسند بھی ہو۔ یہ سنتے ہی راہا کے دل میں ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، اس کی آنکھوں میں امید جاگتی ہے کہ ہو نہ ہو نانا جان بات ارمان کی ہی کر رہے ہیں۔ پھر نانا جان ایک ایسا انکشاف کرتے ہیں جسے سن کر راہا کے سر پہ بم پھوٹ جاتا ہے، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ نانا جان کہتے ہیں کہ میں نے تمہارا رشتہ زریون کے ساتھ کر دیا ہے۔ راہا یہ سنتے ہی حیران ہو جاتی ہے، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ زریون اور بطول ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، میں ان دونوں کے بیچ میں کیسے آ جاؤں؟ میں جانتے بوجھتے ان دونوں کے بیچ میں آ گئی تو یہ تو رشتوں کی سیاست ہو جائے گی اور میں ایسا جیتے جی کبھی نہیں کروں گی۔ پھر نانا جان راہا سے کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹا، میں چاہتا ہوں کہ میری آنکھیں بند ہونے سے پہلے تم اپنے گھر کی ہو جاؤ، کیونکہ میری زندگی کا تو کوئی بھروسہ ہی نہیں۔ تو راہا یہ سن کے نانا جان کے گلے لگ کے کہتی ہے کہ نانا جان مجھے آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جانا۔ اور راہا نانا جان کو ہمت کر کے یہ بھی بتاتی ہے کہ نانا جان مامی کچھ اور سوچتی ہیں، لیکن نانا جان اپنا اٹل فیصلہ سناتے ہیں راہا کو کہ ہم بڑوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ زریون ہی تمہارا شوہر ہوگا۔ اور راہا کو حیران و پریشان چھوڑ کے وہ اپنے روم میں چلے جاتے ہیں، راہا کو ایک ایسے فیصلے کے ساتھ جو اس کی دوستی، اس کی محبت اور اس کا گھر توڑ سکتا ہے۔ لیکن اصل دھماکہ تو ابھی ہونا باقی ہے، کیونکہ زریون کا باپ پاکستان آنے والا ہے اور اس کے آتے ہی ایک ایسا راز کھلے گا جو سب کو ہلا کے رکھ دے گا۔ اس کے آتے ہی یہ راز کھلے گا کہ راہا کوئی یتیم اور ایڈاپٹ کی ہوئی لڑکی نہیں ہے، بلکہ اس کی ماں تو تارا ہے جو اس پہ جان چھڑکتی تھی۔ راہا کوئی باہر کی نہیں، وہ اسی خاندان کا چشم و چراغ ہے، اسی گھر کا چشم و چراغ ہے۔ سوچئے جب راہا کو اصل حقیقت پتہ چلے گی کہ اس کی ماں تارا ہے، جس بات سے وہ اتنے سالوں سے انجان رہی، تو راہا کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ اور دوسری طرف بطول، کیا وہ اتنی آسانی سے راہا اور زریون کا رشتہ ہونے دے گی؟ اور آسیہ، وہ دیکھتے ہیں وہ کس طریقے سے راہا سے دشمنی نکالتی ہے۔ کیا بطول اور آسیہ اتنی آسانی سے راہا اور زریون کا رشتہ ہونے دیں گے یا پھر کوئی ایک نئی چال چلیں گے؟ آنے والی قسط بہت سنسنی خیز ہونے والی ہے، آنے والی قسط میں آپ نئے نئے انکشافات دیکھیں گے۔ تو ناظرین، ماں ڈرامہ صرف اب ایک کہانی نہیں رہا، بلکہ اس کہانی اور ہر کردار کے پیچھے ایک نئی کہانی چھپی ہوئی ہے، ہر ایک ڈائیلاگ میں پوری کہانی چھپی ہوئی ہے۔ یہ ڈرامہ اب رشتوں کی تجارت بن چکا ہے۔ اس ڈرامے کو پاکستان کا سب سے بیسٹ ڈرامہ بن چکا ہے، جس کا لوگ شدت سے انتظار کرتے ہیں۔ ناظرین، اب دیکھنا یہ باقی ہے کہ آسیہ اب کون سی نئی چال چلے گی، اور یہ بھی تو دیکھنا باقی ہے کہ راہا اپنے دل کی سنے گی یا اپنے خاندان والوں کی مان لے گی، اور یہ بھی تو ابھی باقی ہے کہ ارمان میدان میں اتر آئے گا یا خاموشی سے اپنی محبت سے دستبردار ہو جائے گا۔ اور زریون کیا اپنی محبت کا اظہار پورے خاندان کے سامنے کر دے گا یا خاموشی سے بطول کو کھو دے گا؟ ناظرین، یہ سب جاننے کے لیے جڑے رہیے اس ڈرامے سے اور جڑے رہیے میری ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال